السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لرن اردو ود ارم میں ہوں ارم، اور آج ہم پڑھیں گے صنعت تضاد کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صنعت تضاد ہے کیا۔ جب شاعر اپنے کلام میں دو یا دو سے زائد مطلب فرض کریں ایک شاعر ہے، وہ اپنے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے جو دونوں معنی کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا الفاظ متضاد، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے اور جو متضاد ہوتا ہے وہ اس لفظ کا الٹ ہوتا ہے۔ تو بالکل شاعری میں بھی جو صنعت تضاد یا صنعت استعمال کی جاتی ہے کسی بھی شعر کے مفہوم کو مزید اس میں حسن لانے کے لیے، وہ صنعت تضاد استعمال ہو رہی ہے۔ صنعت تضاد کا مطلب کیا ہے؟ تضاد یعنی الٹ، یعنی ایک لفظ ہے اور اس کا ہم نے متضاد لے لیا ہے، اس کا الٹ لے لیا ہے۔ اگر آپ مزید اس کو وضاحت کے ساتھ دیکھیں تو علم بدیع کی اصطلاح میں شاعر جو ہے وہ کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرے گا جو الفاظ نہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھیں گے، یعنی وہ الفاظ ایک دوسرے کے طباق میں نہیں ہے، ایک دوسرے سے ایک کے تابع نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک دوسرے سے مختلف اس طرح سے ہیں کہ ایک تو وہ الٹ ہیں ایک دوسرے کا، اور دوسرا وہ معنوں کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اس طرح صنعت تضاد جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے؟ الٹ ہے۔ اس لفظ کا جو شاعر نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے وہ اس لفظ کا الٹ ہے۔ اگر آپ اس کی مثالیں دیکھیں تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب اس میں شاعر نے دو الفاظ کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس نے لفظ جو استعمال کیا وہ صبح، اور ایک اور لفظ استعمال کیا اس نے وہ ہے شام۔ صبح کا متضاد اس نے کیا استعمال کیا؟ شام۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس میں یعنی زندگی کے ختم ہونے کو کیسے اس نے بتایا، دن اور رات کٹ رہے ہیں، تو وہ صبح اور شام، یعنی ایک لفظ صبح ہے اور دوسرا اس کا الٹ کیا ہے؟ شام ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب دیکھیں تو پہلے مصرے میں اس نے لفظ دن استعمال کیا ہے، اور دوسرے مصرے میں جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے رات، یعنی یہاں پر دن اور رات، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ سو آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر دیکھیں، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ اب یہاں اوپر دیکھیں فانی اور آنی جانی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اب اس میں کیا ہے؟ جوانی اور بڑھاپا استعمال ہوئے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔